اتنا طویل دورانیے کا جواب تھا جو اس میں مجھے ایسے لگا جیسے آپ نے میڈیا کے ساتھ جو وہاں پہ رویہ ہے آپ کا وہ آپ نے اپنا لیا ہے. جیسے آپ نے ابھی کہا کہ جی میں کرارا جواب دیتا ہوں, میں ترنت جواب دیتا ہوں اگر کوئی ایسا سوال آپ سے کیا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ ڈکٹیٹ کروانا چاہتے ہیں پاکستان کے میڈیا کو. جو آپ پہ تنقید کی جاتی ہے وہ برداشت کا لیول وہ نہیں ہے آپ کی حکومت میں, خاص طور پہ عمران خان صاحب کے جو مشیران ہیں جس میں آپ بھی شامل ہیں. آپ نے جیسے ایک ازمپشنز بنی بیگم صاحبہ کے بارے میں, اور یہ جو کالم تھا عاصمہ شیرازی کا, وہ ایک ازمپشن آپ کے لیڈر اور کپتان کے جو اپنا ایٹیٹیوڈ تھا اس کی وجہ سے بنا. جیسے وہ بابا صاحب گئے اور اس کے بعد بی بی صاحبہ کا جو انٹرویو تھا نوید ملک کے ساتھ, انہوں نے خود بھی ایڈمٹ کیا بعض چیزوں کا. تو ایزمپشن تو عمران خان صاحب کی وجہ سے بنی. اب فرض کریں عاصمہ شیرازی نے کوئی کالم لکھا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کالم نویس کو یا صحافی کو نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ ثابت کریں کہ جادو ٹونے سے حکومت چل رہی ہے یا نہیں چل رہی. میرا خیال ہے کہ آپ کا رویہ جو تھا وہ تھوڑا سا لمٹ سے کراس کر گیا, اور نہ صرف پاکستان کے صحافیوں نے بلکہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جرنلسٹوں کی, انہوں نے بھی آپ کے رویے کو کرٹیسائز کیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ بنی گالہ کے درخت, جو جانے والے درخت ہیں, ان پہ جو لال کپڑے لگائے گئے وہ کیا بنی گالہ میں موجود کسی شخصیت کے کہنے پہ لگائے گئے یا اس کی کیا ریزن؟ اچھا, بہت شکریہ آپ کا. پہلے تو میں جواب دے دوں جو 2-3 آپ نے باتیں کی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم سب نے اپنی اپنی سائڈ سے چیزیں متعین کرنی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے ایک چیز آپ کو بری لگے, ہو سکتا ہے مجھے بری لگے. ہم ذاتی زندگی میں کئی لوگوں کے بارے میں بڑے ڈفرینٹ اوپینین رکھتے ہیں. فار ایگزامپل ایک شخص ہے, میں اوپینین رکھتا ہوں کہ وہ چور ہے, وہ جرنلسٹ ہے, وہ ٹیچر ہے, وہ وکیل ہے, وہ سیاستدان ہے. میں کہتا ہوں وہ چور ہے, یہ میری ازمپشن ہے. بھائی میں ٹیلی ویژن پہ نہیں کہہ سکتا جب تک میرے پاس ثبوت نہ ہو. ازمپشنز پہ باتیں نہیں ہوتی, یہ صحافت نہیں ہے. جو لوگ ازمپشن پہ باتیں کرتے ہیں انہیں صحافت زیرو سے سیکھنی پڑے گی. صحافی ازمپشن پہ باتیں نہیں کرتا, صحافی ثبوت کے ساتھ قوائف کے. یہی تو فرق ہوتا ہے ایک نادان میں اور ایک صحافی میں. وہ نادان ہوتا ہے میری جان جو ازمپشنز پہ لکھ دیتا ہے. ازمپشن میں تو گلی محلے میں پھرنے والے جو کلنڈرے سے لڑکے ہوتے ہیں وہ بات کر دیتے ہیں. صحافی تو دور کی بات ہے کہ منجا ہوا بزرگ بھی کسی کے بارے میں بات کرے گا تو پہلے پوری طرح سے ویریفائی کر کے کرے گا. تو ازمپشن اگر میری ہے کہ فلاں بندہ بہت بڑا چور ہے, یا فلاں بندہ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ فلاں سے پیسے لے کے یہ کام کر رہا ہے, تو ازمپشن کی بیس پہ میں ٹیلی ویژن پہ کہہ نہیں سکتا اور لکھ نہیں سکتا. اگر میں لکھوں گا تو لائبلٹی ہے. کینیڈا میں آپ ازمپشن کی بیس پہ نہیں کر سکتے, یو ہیو ٹو پروو. مثلا آپ ازمپشن کی بیس پہ نہیں کہہ سکتے کہ شہباز گل صاحب کو یہاں اپارٹمنٹ دے دیا ہے رانجھا صاحب نے خرید کے. یہ میری ازمپشن ہے کیونکہ شہباز گل صاحب اور وہ کھڑے دونوں باتیں کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ شہباز گل صاحب یہ تہاڈا ہی ہے گھر, تہاڈا اپنا ہی سمجھو. تو انہوں نے بھی کیا, اور میرا اتنے ہی ہے, میں اتنے ہی ٹھہریا کرنا ہے. یو ہیو ٹو پروو. پاکستان میں تو یہ والا کام چل سکتا ہے, یہاں تو بالکل نہیں چل سکتا, اور آپ کو بڑی اچھی طرح سے پتا ہے. باقی رہی بات کون آن بورڈ جاتا ہے کون, وہ اپنی اپنی رائے ہے. آپ میرے لیے محترم ہیں, آپ رائے رکھ سکتے ہیں. میری رائے یہ کہ انہوں نے بہت ہی, میں یہ کہوں گا کہ ان پروفیشنل کالم لکھا, بہت ہی پینفل لکھا, اور ہر بندے نے فیصلہ خود کرنا ہوتا ہے اسے کیا پین ہوتی ہے. اور میرے بس میں ہوتا تو میں اس سے زیادہ ریئیکٹ کرتا, میں نے ابھی کم ریئیکٹ کیا. میرے خیال میں وہ کالم جو ہے اس سے زیادہ ریئیکشن ڈیزرو کرتا ہے. اور پرائم منسٹر کی کسی بھی بات سے, کل کو آپ پرائم منسٹر کی کسی بات سے ازمپشن لے لیں گے اور کہہ دیں گے کہ پرائم منسٹر نے ملک کا فلاں صوبہ فلانے کو بھیج دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ فلاں صدر کو کہہ رہے تھے, میں نے سنا ہے کہ جی اے صوبہ اپنا ہی سمجھو تسی. ایسے نہیں ہوتا ازمپشنز پہ. جرنلزم فیکٹس پہ ہوتا ہے. میں نے بھی کچھ پڑھ رکھا ہے جرنلزم کے بارے میں. اب اگر تو جرنلزم ہمیں ایک خاص طبقے نے صرف سکھانا تو ہو سکتا ہے ان کا جرنلزم ایسے ہوتا. جو جرنلزم ہم نے پڑھا ہے اس میں تو فیکٹس سب سے پہلے, فیکٹس اسپیک. فیکٹس کے اوپر آپ نے چیزیں بننی, ہم کو اس کو خوبصورت انداز میں آگے لے کے جانا ہے.
فکشن لکھنے میں فکشن سے پہلے آپ بتاتے ہیں نا کہ اس کہانی میں جو کردار ہے وہ فکشن ہے, کسی کے ساتھ مماثلت پائی جائے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں. تو یا تو فکشن کے ناول لکھیں تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اخباری آرٹیکل لکھیں گے, نیوز کی دنیا میں ہوں گے, تو آپ کے پاس فیکٹس ہونے پڑیں گے. دوسری بات جو آپ نے سوال کیا, دیکھیے ہمارے تو علم میں ایسی کوئی چیز نہیں. ایک میرے بھی نظر سے 24 ویڈیو ہے گزری تھی, وہ پرائم منسٹر کے گھر سے پتہ نہیں 5-6 کلومیٹر دور کسی درخت پہ, وی ڈونٹ نو, اس سارے علاقے میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں, وہ وہاں پر کسی نے کچھ باندھا ہے, کیوں باندھا ہے, کین وی آنسر. یہ تو جو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے جرنلسٹ, یہ اس کا کام ہے, کیونکہ وہ سٹوری لے کے آیا ہے. فار ایگزامپل اس علاقے میں اگر 2 لاکھ لوگ رہتے ہیں, وہ پیچھے آپ کا گھر ہے, تو میں جو بھی اس علاقے میں ہو رہا ہے وہ آپ کے گلے تو نہیں ڈال دوں گا, اور آپ کے گھر سے بھی 5 کلومیٹر دور ہو, یا تو نا آپ کے گھر کے ارد گرد ہو, آپ کے گھر سے بھی 5 کلومیٹر دور کوئی چیز. اب میری زمشن, کل کو ازمپشن, میں شاید یہ سوال کروں کہ اس جرنلسٹ نے وہ 4 کپڑے خود ہی باندھ کے, یہ سوال ہے میرا, تو کیا اس نے خود تو نہیں کر دی وہ ویڈیو؟ اٹس ایزی کہ وہ آپ لے کے جائیں 4 کپڑے باندھیں درخت پہ, اس کے بعد کیمرہ آن کریں اور وہ کر لیں نیوز. یا ہمارے کسی مخالف نے اس علاقے میں 4 کپڑے باندھ کے تو کسی جرنلسٹ کو فون نہیں کر دیا, آئیں ذرا ادھر دیکھیں کیا ہے. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو جرنلزم کرنا چاہیے, ایسا بہروپیہ پان نہیں کرنا چاہیے. یہ بہروپیہ پان ہے, یہ کوئی سیریس جرنلزم تھوڑی ہے, کہیں کپڑا نظر آ گیا ہو جائے گا. کل کو آپ جیسا سینئر آدمی وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑا ہو اپنا جرنلزم کر رہا ہو, میرے جیسا ایک تھکڑ صحافی بھی وہاں پہنچا ہوا ہو, آپ وہاں پر سفید جرابیں پہن کے گئے ہو, میں کہوں جی یہ تو وائٹ ہاؤس کے سامنے یہ جو بھائی سفید جرابیں نا, یہ امن کا پیغام لے کے گئے ہیں کینیڈا کی طرف. جرنلزم کرنا چاہیے, یہ تھکڑ پن ہے, میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اداروں کی بھی ڈس رسپیکٹ ہوتی ہے, صحافت کی بھی ڈس رسپیکٹ ہوتی ہے, اوور آل سوشل نارمز کی بھی ڈس رسپیکٹ ہوتی ہے. پرائم منسٹر صاحب کی یا ان کی بیوی کی کسی بات سے, فار ایگزامپل آپ کو لگتا ہے, مثلا میں پروفیسر ہوں اس لیے بہت ساری ایگزامپل سے, مجھے آپ کی کسی بات سے لگے, یا فار ایگزامپل آپ ابھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہیں, آپ کا پاؤں ان کی طرف ہے, ہو سکتا ہے مجھے assumption لگ رہی ہو کہ آپ ان کو اپنے آپ سے نیچا سمجھتے ہیں, ایک میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, میں کہہ نہیں سکتا, میرے پاس ثبوت نہیں اس بات کا. ہو سکتا ہے آپ دونوں بہت, اصل میں آپ دونوں بڑے بڑی ہوں, آپ بھائیوں کی طرح ہوں, اس ٹائم مجھے صرف ایسے نظر آ رہا ہو. تو صحافیوں کو بھی صحافی بننا پڑنا ہے, اور جو اچھے صحافی ہیں ان سے کلاسیں لینی چاہیے, ان سے سیکھنا چاہیے. بڑے معتبر نام ہے پاکستان کے اندر, کوئی چھوٹے نام ہے پاکستان کے اندر. صحافت میں پاکستان کے صحافیوں نے کوئی کم لوہا بنوایا, تو چند بڑے اچھے صحافی جو ہیں ہر گروپ کے پاس ہیں. جنگ جیو کے پاس بھی اچھے ہیں, خبریں کے پاس بھی اچھے ہیں, دنیا کے پاس بھی اچھے ہیں, اے آر وائی کے پاس بھی اچھے ہیں. جو اچھے صحافی ہیں ان سے کو کلاس لینی چاہیے کہ سر یہ سٹوری آئی, اس کو میں کیسے کروں. مجھے کسی نے فون کیا, کپڑے بندھے ہوئے ہیں, اب میں نے کیسے جانا ہے اس سٹوری کو آگے لے کے, کیا مجھے کرنی ہے نہیں کرنی, اس کو کرنا ہے تو کون کون سی چیزیں میں نے پروٹیکٹ کرنی کو. اگر وہ واقعی کسی اچھے صحافی سے پوچھتے, وہ میرے دوست بھی, تو وہ یہ سٹوری ایسے نہ کرتے, یقین کریں نہ کرتے. انہوں نے اپنا بھی ٹھٹھا اڑایا ہے. اب ان کے سوال کے اوپر آپ جیسے سینئر صحافی کو یہاں سوال پوچھنا پڑ رہا ہے. اندر سے آپ کو بھی پتا ہے کہ صحافت ایسے نہیں ہوتی, آپ چیزیں جوڑتے ہیں, آپ چیزوں کا کوئی وجود بتاتے ہیں. کل کو وہ قبر کھودی ہوئی مل جائے, وہ کہیں جی یہاں سے فلاں بندہ, میری assumption ہے, مردہ نکال کے لے گیا کیونکہ اس کا گھر ادھر پاس ہے. ایسے نہیں ہوتا, یہ صحافت نہیں, یہ پھکڑ پن ہے. اور بدقسمتی سے چند ایسے لوگوں نے پوری صحافت کا جو ایک وقار ہے اس کو مجروح کر رہے ہیں. ورنہ صحافی پاکستان کے تو ایسے ایسے صحافی ہیں جن کا جوڑ کہیں پوری دنیا میں نہیں ملتا. جی سر. جی گل صاحب